کتنی خواتین ایسی ہیں جو یہ لفظ کفو پڑھ کر جہنمی سے جنتی بن گئیں، جنہیں آج میں اپنی قبرستان میں روحوں میں دیکھ رہا ہوں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہ لفظ پڑھ کر بہت بڑی برائیوں، گناہوں اور مسائل اور مشکلات سے بچ گئیں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ لفظ پڑھا، ان کا گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ کتنے مرد ایسے ہیں جو نیکی کا ارادہ تو رکھتے اور شیطانی جال اور قوتیں انہیں ہمیشہ برائیوں کی طرف گھسیٹ لے جاتے۔ جب انہوں نے یہ لفظ پڑھا تو انہیں شیطانی جال کوئی نقصان نہ دے سکا اور ان کا حال نہایت مطمئن ہو گیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کفو کو ایک بار نہیں بار بار پڑھا۔ جب بھی کوئی ایسا موقع دیکھا جہاں ان کا ایمان ختم ہونے یا لٹنے کا خطرہ ہو، وہیں انہیں اس کا نہایت فائدہ ہوا۔ تو جاتے جاتے میرا یہ ایک تحفہ اپنے دل کے دامن میں باندھ کر رکھنا اور اس کی گرہ مضبوط لگانا، اور ہر سانس ہر لمحہ ان 7 نصیحتوں پر عمل کرتے رہنا۔ جو شخص بھی ان 7 نصیحتوں پر مسلسل عمل کرے گا وہ دنیا میں خیر پائے گا اور برکتیں اپنے ارد گرد دیواروں کی طرح کھڑی کر لے گا اور برکتوں میں سدا ڈوبا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت، حسد، جادو اور بدترین سے بدترین پریشانی، آفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور اگر کوئی آفتوں میں، حاسدوں کے حسد میں اور دشمنوں کے شر میں واقعی دھنس بھی گیا ہے تو ان 7 نصیحتوں پر عمل کرے اور مسلسل کچھ عرصے کرے تو زیادہ ہی عرصہ نہیں گزرے گا، مقدر نکھر جائے گا، تقدیر اس کا ساتھ دے گی، مقدر اس کا نکھر جائے گا، بکھرے ہوئے حالات اس کے سمٹ جائیں گے، اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا شخص عزت، شان و شوکت کے تاج پہنے گا، ہر فرد اس کا منتظر ہوگا، ہر نگاہ اس کو تحسین کہے گی، ہر ہاتھ اس کو شاباش دے گا، اور زندگی کے دن رات اس کے لیے گلاب کی طرح مہک جائیں گے، کانٹوں کی دیواریں ہٹ جائیں گی، گلاب اور بہاروں کے راستے اس کی طرف خود پلٹ پڑیں گے۔ میری آخری نصیحت ہے، پھر شاید تیرا یہاں آنا ہو یا نہ ہو، لیکن میں تجھے ضرور کہوں گا کہ میری اس نصیحت اور اس 7 نصیحتوں پر خود بھی، اور اگر مجھ پر احسان کرتے ہو تو ان نصیحتوں کی بستی میں کسی ایسے فرد کو بتا دینا جو انسانوں تک اس نصیحت کو پہنچا سکے۔ جو شخص انسانوں تک اس نصیحت کو پہنچا دے گا وہ ایک بہت بڑا احسان کرے گا۔ میری صدیوں پرانی بیتی زندگی کے بیتے تجربات اور مشاہدات، میں نہیں چاہتا اسے میں قبر میں اپنے ساتھ لے کر چلتا رہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ بھی رہیں اور میرے علاوہ دوسرے افراد اور وسیع خلقت اور عظیم انسانیت تک، قیامت تک کے لیے ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ یہ میرے لفظ، یہ میرے بول، یہ میرے حرف اور یہ میری نصیحتیں تیرے لیے، تیری نسلوں کے لیے، قوم جنات کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے بطور تحفہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی بابا کی بات ختم ہوئی تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا۔ ہم تمام ان کی باتوں میں اتنے مدہوش اور مگن تھے اور حیران کہ اتنے تجربات اور اتنے حیرت انگیز مشاہدات، اور ان تجربات و مشاہدات کے جو واقعی انسانوں تک پہنچیں گے، اور جہاں ان کی خواہش پوری ہوگی وہاں ہمارا صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ قارئین، بہت عرصہ پہلے شاہی قلعہ کے داروغہ جن کی بیٹی کی شادی میں نے اپنی شرکت کا آپ کو تفصیلی احوال سنایا تھا۔ ابھی عید کے بعد سب جنات اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے کہ اس بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور بھی خاندان میں ولادتیں ہوئی ہیں، ان سب کی خوشی میں اکٹھی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی دعوت قبول کی۔ حاجی صاحب، صحابی بابا اور دوسرے بہت سارے جنات کے ساتھ شاہی قلعہ لاہور میں داروغہ جن کی دعوت پر جب ہم پہنچے، حسب معمول انوکھی ریل پیل، ہر طرف طلسماتی بجلیاں اور طلسماتی کمکمے، جن کا دنیا کی بجلیوں سے اور دنیا کی روشنیوں سے نہ کوئی تعلق، بلکہ اس سے بھی زیادہ انوکھی بجلی اور انوکھی روشنیاں کہ انسانی عقل حیران اور پریشان ہو جائے۔ ہر طرف جنات مختلف شمع، پھولوں کے گلدستے اور رنگا رنگ کی مختلف روشنیاں لے کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ خواتین اور مردوں کا انتظام الگ الگ تھا۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے
भरपूर इस्तकबाल किया। हर तरफ मरहबा मरहबा की आवाज़ें थी। इसके बाद दस्तरखान बिछे। दस्तरखान के बिछने से पहले एक जिनकारी ने निहायत खूबसूरत आवाज़ में सूरत रहमान का एक रकू बहुत ही अच्छी आवाज़ और खुशहिलानी में पढ़ा। इसके बाद मैंने दुआ करवाई। आखिरी और तफसीली दुआ सहाबी बाबा ने करवाई। दुआ के बाद दस्तरखान बिछा। इस दस्तरखान में सोने चांदी के बर्तनों के साथ साथ कांच, चीनी और कीमती पत्थरों के बर्तन भी थे। मैंने इससे पहले जब इस तकरीब में शिरकत की तो हमारे सामने भी बर्तनों में खाना और कहवा आया। मैंने सहाबी बाबा ने और दूसरे मुखलिसीन जिन्नात ने सोने चांदी के बर्तनों में खाने से इनकार किया तो फौरन हमारे लिए इन्होंने कीमती पत्थरों के बर्तन चुन दिए। इस दफ़ा हमारे दस्तरखान पर बहुत कीमती ज़मुर्द, याकूत, मरजान, ज़बरजद और दूधिया पत्थरों के निहायत कीमती बर्तन रखे हुए थे। कहीं कहीं इन्होंने सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन भी रखे हुए थे। इन्हें सख्त ताकीद की जिसका इन्होंने आइंदा सोने और चांदी के बर्तन का इस्तेमाल न करने का मुकम्मल वादा किया। खाना क्या था कि कुदरत की अनोखी चीज़ें थीं। एक चीज़ जो मैंने महसूस की इस खाने में जो शायद और कहीं ना मिले, वो छोटी इलायची का कहवा था। लेकिन वो छोटी इलायची ये नहीं थी जो हमारे पास, बल्कि छोटी इलायची लगने से पहले इसको एक फूल लगता है। इस फूल को खिलने से पहले कली की शक्ल में जिन्नात तोड़ लेते हैं। इसको मुखमल के कपड़े में साए में खुश्क करते हैं। ये सारी बातें मुझे हमारे दरीना दोस्त बावर्ची जिन ने बताई। फिर इसको मखसूस अंदाज में कहवा बनाया जाता है। आपने जितनी भी खुराक खाई है और जितनी ज्यादा खाई है, दूसरे मानों में आपने बहुत ही ज्यादा बदपरहेजी की। इस सब का हाल सिर्फ इस कहवे के 2 घूंट थे और हर घूंट के अंदर एक अनोखी तासीर, चाशनी, लज्जत, खुशबू, जायका और हाजमे की कुव्वत थी। ये खाना मुसलसल दौर बा दौर चलता रहा। यानी एक खाना आता, वो उठा लिया जाता, जितना कोई खा ले, इसके बाद दूसरे जायके, दूसरी लज्जतें और अनोखे खाने। इस बार मैंने इन्हें एक ताकीद की थी जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दावत पर इसका एहतमाम करता हूँ कि दस्तरखान पर गरीब, मुफलिस, नादार जिन्नात को ज़रूर बिठाया जाए। और इस दफ़ा मैंने महसूस किया कि दस्तरखान पर मुफलिस और गरीब जिन्नात बकसरत मौजूद थे और इसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि वाकई इन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया, जिसका मैं इन्हें बार बार इसरार कर रहा था और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। खाने के बाद कुछ उलमा जिन्नात थे जिनमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन जिन्नात भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात चलते चलते जिन्नात की इंसानों से और इंसानों की जिन्नात से शादियों के मौजू पर चल निकली। मैंने वहां मौजूद उलमा से इसकी राय ली। कुछ उलमा तो इस राय में थे कि ये जायज़ है, कुछ कहते थे कि ये नाजायज़ है। फिर मुझसे राय लेने लगे तो मैंने इनसे कहा कि मैं उलमा की बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये इनका अपना फ़न है। मेरा ज़हन इन उलमा से मिलता है जो कहते हैं कि इंसान की जिन्नात से शादी नहीं हो सकती। लेकिन एक बात अनोखी ये भी है कि ऐसे केस तारीख और तारीख की किताबों में आए हैं और मुशाहदात में भी। लेकिन मेरा इल्म यही कहता है कि इस शादी की शरई हैसियत उलमा के मुताबिक नहीं है और मेरा भी इसी पर इत्तिफाक है। एक और अनोखी बात सामने आई जो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी। एक आलिम जिन कहने लगे कि मैंने सदियों पहले बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन की ज़ियारत की है। एक चीज़ जो मैंने इनमें देखी और बहुत अनोखी देखी कि वो घंटों मुराकबा करते थे। जहाँ वो मुताला करते थे और पढ़ाते थे और ख़ुद भी पढ़ते थे और अपनी मजदूरी कस्बे हाल के तौर पर करते, लेकिन वो घंटों मुराकबा ज़रूर करते। और इनका मुझे एहसास इसलिए भी हुआ कि इन हजरात के मिजाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए मुराकबा के ज़रिए अहादीस की सनद मालूम करते थे। बल्कि ऐसे ऐसे उल्मा मैंने देखे जो रातों को जाग कर सिर्फ या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो का जिक्र करते थे। जो मैंने हदीस और कुरान और दीनी मसाइल का इल्म इन पर खुलते देखा और किसी पर नहीं देखा।
اور جو ان پر میں نے دیکھا کہ ان کو اتنا زیادہ علم ملا ہے اور میں نے کسی پر بہت کم دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شریعت کو اور دین کو الہامی طور پر عرش سے لیا۔ باتوں ہی باتوں میں نے ان سے ایک بات کر دی، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، کہ فائدے میں نے بہت انوکھے دیکھے ہیں۔ آپ جتنے بڑے بڑے ہمارے قابل احترام علماء، محدثین، مفسرین اور مفتی جنات بیٹھے ہیں، آپ کیا اپنے کوئی مشاہدات اس وظیفے کے بارے میں بتانا چاہیں؟ سب جنات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک جن کہنے لگے، ہاں، میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت انوکھا واقعہ ہے۔ اس دور میں کا شغر روس میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ایک استاد جن تھے، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ ہم انہیں استاد فوقانی کہتے تھے۔ میں جس وقت ان سے پڑھنے پہنچا ان کی زندگی کے آخری سال تھے۔ میں نے 5 سال 3 مہینے ان سے پڑھا۔ ابھی میرے چند سال باقی تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ مجھے بہت رنج ہوا اور بہت دکھ پہنچا اور نہایت رنجیدہ ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کئی ہفتے روتا رہا اور اس استاد کو یاد کرتا رہا۔ ایک رات درود شریف پڑھتے پڑھتے اور روتے روتے میں سو گیا تو خواب میں وہی استاد مجھے ملے اور مجھے فرمانے لگے، کیوں روتا ہے اور کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اب بھی ہم تجھے پڑھائیں گے، بس تو صرف 3 الفاظ بکثرت پڑھنا شروع کر دے۔ وہ الفاظ ہیں، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو۔ بس دن رات ہر حالت میں اس کو لاکھوں کروڑوں پڑھ۔ ہم ہر رات آئیں گے اور ان لفظوں کی روحانیت کی بدولت تجھے پڑھا دیا کریں گے۔ وہ عالم جن یہ بات کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ان کی ڈبڈباتی آنکھوں میں نے ایک انوکھا پیغام میں سچائی اور خلوص دیکھا، اور اس انوکھے پیغام، سچائی اور خلوص میں نے بہت سی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید بولے، بس پھر کیا تھا، میں دن رات ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو پڑھتا رہا۔ اور پہلی ہی رات میرے استاد محترم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہاں سے پڑھانا شروع کیا۔ میں ہر رات 4.5 گھنٹے سے زیادہ استاد محترم سے پڑھتا رہا، اور استاد فوقانی مجھے ویسے ہی پڑھاتے رہے جیسے زندگی میں پڑھاتے تھے، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ زندگی سے زیادہ محبت کے ساتھ مجھے اور کہیں زیادہ بہتر پڑھاتے تھے۔ میں سال ہر سال ایسے ان سے پڑھتا رہا اور سال ہر سال علم حاصل کرتا رہا۔ آج میں شکران نعمت کے طور پر یہ بات کہنے کے قابل ہوں کہ میرے استاد نے مجھے جو علم دیا، اور استاد کے اور بھی شاگرد ہیں، لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ کسی اور شاگرد کے پاس نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ وقت استاد محترم کے پاس گزارا۔ اور یہ سب کمال یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو کا ہے۔ آج بھی میں نے اپنے بے شمار شاگردوں کو یہ وظیفہ بتایا جن کے علم میں کمی تھی، مطالعے میں کمی تھی، ذہن کمزور تھا، طبیعت میں بے رغبتی تھی، علم کی طرف سے ان کی طبیعت نہیں جاتی تھی اور ان کا ذہن علم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، حافظہ کمزور تھا یا نظر کمزور تھی یا پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا تھا۔ اس سب کے لیے میں نے انہیں یہ بتایا، اور جس نے یہ پڑھا اس کو حیرت انگیز کرشمات، کمالات، برکات حاصل ہونا شروع ہو گئیں۔ میں اس عالم جن سے یہ بات سن رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ باتیں گھومنے شروع ہو گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ کے ان 3 صفاتی ناموں کے کمالات اتنے زیادہ آخر کیوں ہیں؟ ابھی میرا سوال پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک بڑے عالم جن بولے، کیا میں کچھ بولوں؟ تو میں نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمانے لگے، اصل بات یہ ہے کہ اس وظیفے کا سب سے پہلا کمال انسان پر جو کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ساری اللہ کے نور سے بنی ہے۔ اللہ خود نور ہے۔ اللہ نے اپنا نور اپنے ناموں میں بکھیر دیا ہے، اور اللہ کے نور کی لطافتیں اور باریکیاں ان 3 ناموں میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 نام اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بہت زیادہ مزین ہیں۔ جو شخص یہ 3 نام پڑھے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا اور اندر کے لطف اور درد سے پڑھے، حیرت انگیز طور پر اس شخص کو انوارات الہی، کمالات الہی اور عرشی برکات اور انوارات حاصل ہوں گے،
اور عرش سے برکتیں اور رحمتیں، علم، عمل، انوارات، نور رحمت کی شکل میں اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوں گے۔ وہ عالم جن مزید بولے، میں نے اپنی صدیوں کی زندگی میں ایک چیز بہت واضح دیکھی ہے کہ زندگی میں جنہوں نے بہت بڑا کمال حاصل کیا اور بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا، اس کمال اور مرتبے نے ان 3 لفظوں کے بغیر ترقی کبھی پائی ہی نہیں۔ جس نے بھی ان 3 صفاتی ناموں کا سہارا لیا وہ خود چمکا، اور اس کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں انسان چمکے۔ اس لفظ کے پڑھنے والا علم کے پیالے پاتا ہے، علم کے برتن پاتا ہے، علم کی روشنی پاتا ہے اور علم کے سمندر پاتا ہے، اور اس لفظ کو پڑھنے والا عزتیں، خوشیاں، کامیابیاں، برکتیں اور اعلیٰ صفات پاتا ہے۔ اور مزید بولے، ان صفاتی ناموں کو خلوص کی گہرائیوں، دل کی توجہ اور بہت زیادہ پڑھنے والے کا حافظہ وسیع ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، نظر کی وسعت، عقل کی وسعت، احساس اور ادراک، شعوری وسعت بہت زیادہ ملتی ہے۔ دل کی روشنی، عقل کی روشنی، فہم کی روشنی اور وجدان کا ایک خاص احساس اس پر زندہ اور تابندہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا انسان اور بلکہ بہت ذی عقل انسان ہوتا ہے، جس کا مقابلہ نہ انسان کر سکتا ہے نہ جنات۔ اگر وہ جن ہے تو جنوں میں بہت آگے نکل جائے گا، اگر وہ انسان ہے تو انسانوں میں بڑی ترقی پائے گا۔ یہ بظاہر 3 صفاتی نام ہیں، لیکن ہر صفاتی نام میں ایک بڑا سمندر ہے، اور وہ سمندر اس کا احاطہ کتنا زیادہ ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے احاطے میں ہے۔ زندگی کس طرح نکھر سکتی ہے اور کمال کس طرح بن سکتے ہیں، اور زندگی کا کمال مزید کیسے ترقی پا سکتا ہے، یہ سب کچھ ان مبارک ناموں میں ہے۔ وہ عالم جین مزید بولے، اور میں ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ ان کی باتوں سے خوشبو، معلومات، مشاہدات، تجربات بکھر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نے ان والدین کو یہ لفظ بتایا کرتا ہوں جن والدین کی اولاد کن ذہن ہوتی ہے، کمزور ذہن ہوتی ہے، جن میں علم اور معلومات اور سلیقے کی کمی ہوتی ہے، جو یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد اب کسی شکل میں پڑھ نہیں سکتی یا ترقی نہیں کر سکتی، یا کن ذہنی ان کا مقدر ہے۔ ان سب کے لیے یہ لفظ بہت بڑی حقیقت ہے، بس اس کی تعداد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ اس کو پڑھا جائے، خود پڑھیں یا والدین پڑھیں اور اس کا کمال دیکھیں، اور ہر اس شخص پر اس کی کمالات کھلتے ہیں جو عزتیں، ترقیاں، کامیابیاں اور برکتیں پانا چاہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ ترقی، عزت اور کامیابی ملے، وہ اس وظیفے یعنی اس 3 مبارک اسماء الحسنہ کا کمال بہت زیادہ پا سکتا ہے۔ استاد فقانی ثانی سے میری محبت، پیار اور دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کے اندر اللہ نے کوئی اور خصوصی صفات رکھی ہیں۔ ویسے تو صفات ہر انسان اور ہر جن میں ہوتی ہیں، اور اولیاء نیک یا عام جنات میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میری سب سے پہلی ملاقات ان سے اس وقت ہوئی تھی جب میں اپنی جناتی سواری پر سفر کرتا ہوا ایک دور افتادہ پہاڑی غار میں ایک محدث جن کی عیادت کرنے جا رہا تھا۔ مجھے عبدالسلام جن نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور مسلسل آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میں انہیں ڈھونڈتا ڈھانڈتا آخر پہنچ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کے لیے کچھ شفائی تدابیر کیں جس کی وجہ سے انہیں اسی وقت فوری فائدہ ہوا اور دل کا اور جسم کا سکون میسر ہوا۔